السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کی آج ہماری 28ویں نشست ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 28ویں پارے کے مضامین میں سے چند ایک کو معلوم کریں گے۔ شروع میں سورہ المجادلہ ہے۔ سورہ المجادلہ میں واقعہ زہار کا ذکر ہے۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا۔ دور جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، چنانچہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائیں اور یہی مسئلہ پیش کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، زہار کر دیا ہے۔ اس وقت تک اس کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور وہ بار بار آپ سے اصرار کر رہی تھی، جرا کر رہی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس کو کہہ رہے تھے کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں، ابھی تک میرے اوپر کوئی اس کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ سے درخواست کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ وہ عورت میرے محبوب جو آپ سے اپنے شوہر کے متعلق جھگڑ رہی تھی اور اللہ کو شکایت کر رہی تھی، اللہ نے اس کی بات کو سن لیا۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہوں۔ وہ اللہ پاک ہے کہ میرے حجرے میں ہونے کے باوجود اس کی جو گفتگو جو میں پوری طرح نہ سن سکی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر سے اس کی گفتگو کو سن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم نازل فرما دیا کہ جن سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بن سکتی۔ مائیں وہی ہوتی ہیں جنہوں نے جنا ہوتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی ایسا کہہ دے تو بیوی کی قربت سے قبل ایک غلام کو آزاد کرے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 2 ماہ کے روزے متواتر وہ رکھے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کا کھانا جو ہے وہ اس کا کفارہ ہوگا۔ سورہ المجادلہ میں ایسی گفتگو سے اور ایسی راز و نیاز کی باتوں سے اور سرگوشیوں سے منع کیا گیا کہ جو گناہ پر مبنی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
نافرمانی پر مبنی ہوں۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی تم ایک دوسرے سے سرگوشی کرو، سلام مشورہ کرو، تو گناہ اور نافرمانی کا سلام مشورہ نہ کیا کرو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جب بھی ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ہو تو نیکی اور تقوی کے کام میں کیا کرو۔ اور سورہ المجادلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس بات کا بیان فرمایا کہ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، کہ جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ علم جو ہے یہ انسان کے رتبے کو بلند کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ الحشر ہے، اور اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے حوالے سے بنو نذیر جو قبیلہ تھا، جن کی سرکشیوں کی وجہ سے اور سازشوں کی وجہ سے ان کو جو ہے مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس طرح یہاں سے نکالا، جو سمجھتے تھے کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں اور ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور اللہ بھی نعوذ باللہ ان کی پکڑ نہیں کر سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی اور ان کو یہاں سے بے وطن کر دیا۔ پھر سورہ الحشر میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے حوالے سے بڑا خوبصورت بیان فرمایا۔ وہ مہاجرین جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اور پھر انصار جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کے لیے قربانیاں پیش کیں، ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنی جانوں کے اوپر وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایثار یعنی خود کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت کو مہاجرین کی ضرورت پر قربان کر دیتے ہیں۔ یہ انصار کا کردار ہے۔ سورہ الحشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی حوالے سے کفار کے تعلق سے بیان فرمایا کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ ان کو بظاہر اکٹھا دیکھتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں ان کی بڑی دشمنیاں ہیں۔ بظاہر یہ اکٹھے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اکٹھے نہیں۔ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شدید، ان کے درمیان آپس کی لڑائیاں بڑی شدید۔ اور سورہ الحشر کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک عجیب تاثیر کا ذکر فرمایا کہ یہ اتنی تاثیر والی کتاب ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر! اس قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے، اس کے الفاظ میں، اس کے مضامین میں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ پتھروں کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ جو انسان قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا نہیں ہوتی اور اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، وہ انسان، اس کا دل کتنا سخت ہوگا، پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت دل ہوگا اس کا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اللہ کی طرف انابت کر کے ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں تو یہ قرآن ہمارے دلوں کو جو ہے وہ پگھلا سکتا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہے سورہ الحشر کے آخر میں بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیے گئے۔ الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ، المصور، اللہ، الرحمن، الرحیم، العزیز، الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بیان کیے گئے ہیں، اور اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ایک مستقل علم ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ بڑا ہی مبارک علم ہے۔ اور صحیح معنوں میں اگر ہم اللہ کے اسماء حسنہ کے اندر غور و فکر کریں تو یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک ایک نام ہے یہ اپنے اندر معانی اور مفاہیم کے سمندروں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ایک ایک نام کے اندر اگر ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں، ڈوبتے چلے جائیں، تو ایسے ایسے علم اور عرفان کے دریچے کھلتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دھنگ رہ جاتا ہے۔ اس کو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد سورہ الممتحنہ ہے۔ سورہ الممتحنہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بڑا ایک مضمون ہے وہ یہ کہ کفار سے جو دلی دوستی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی۔ ایک کافر جو ہے اس کے ساتھ ایک مسلمان کی دلی دوستی نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ کسی حد تک کوئی تعاون ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ انسانی ہمدردی کے تحت کوئی نہ کوئی کوارڈینیشن ہو سکتا ہے، لیکن دلی جو دوستی ہے، محبت ہے، وہ ایک مسلمان کی ایک کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے مسئلہ عقیدے کا، اور اس کو ہم کہتے ہیں الولاء والبراء، کہ ہم نے دوستی کس سے رکھنی ہے اور ہم نے دشمنی کس سے رکھنی ہے۔ اور سورہ الفتح میں ہم سن آئے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس کے اندر ہم نرم ہیں۔ جو اہل ایمان ہیں وہ ہماری دوستی اور محبت کے قابل ہیں، اور جو اہل کفر ہیں ان کے لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر نفرت اور ان کے لیے عداوت کو رکھیں۔ اور اس ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی اور فرمایا کہ تمہارے لیے ان کی زندگی میں ایک نمونہ ہے۔ کس بات میں؟ کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ ہم تم سے بری ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بری ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور نفرت یہ بالکل واضح ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گی، اس وقت تک رہے گی حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ،
جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان نہیں لے آتے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مان لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا، اور ساتھ یہ بھی کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کو تم نے یہی انداز تم نے بھی اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ الصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور اللہ کو یہ بات نہایت ناگوار ہے کہ تم وہ بات کرو جو کرتے نہیں۔ یعنی قول اور فعل کے اندر تضاد، دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہم اپنے اپنے رویوں پہ غور کریں، ہمارے قول اور فعل کے اندر کہاں تک تضاد پایا جاتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں ہمارا عمل اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ہمارا جو کہنا ہے ہمارے اوپر وبال بن جائے گا قیامت والے دن۔ تو ہمیں اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے قول کے، ہم اپنے دعوے کے مطابق اس کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر فرمایا اپنی قوم کے سامنے، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا ذکر ہے، اور پہلی کتابوں میں، بائبل میں اور عہد قدیم میں، عہد جدید میں جو ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بشارات اور پیشین گوئیاں اور اشارات جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ ان کتابوں میں بڑی تحریف ہو چکی ہے آج بھی موجود ہیں، اور ہر پیغمبر نے اپنے قوم کے سامنے ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ نہ صرف ذکر کیا بلکہ ہر پیغمبر نے اپنی امت سے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ تو اس کے بعد سورہ الجمعہ ہے۔ سورۃ الجمعہ کے اندر ایک بات تو یہ بیان کی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ لوگ کہ جن کو تورات اٹھوائی گئی، ان پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا، لیکن ثم لم يحملوها، وہ اس کا بوجھ اٹھا نہ سکے۔ کیا مطلب؟ کہ تورات ان کو دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس تورات کا حق ادا نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جیسے ایک گدھے کی مثال ہے کہ جو کتابوں کو اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ یعنی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی جائیں اور ان کتابوں کے لادنے سے وہ گدھا جو ہے وہ عالم نہیں بن سکتا، اور ان کتابوں کا اس گدھے کو فائدہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان لوگوں کو بھی تورات کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے تورات
کا حق ادا نہیں کیا، تورات پر عمل نہیں کیا، یہ مثال ہم قرآن کریم کے ماننے والوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو قرآن پاک کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم قرآن کریم کا حق ادا نہیں کرتے، تو ہماری بھی مثال اس طرح ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے کہا کہ یہ بری مثال ہے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کا ذکر فرمایا کہ جب اس کی اذان ہو جائے تو تم کاروبار چھوڑ کر جمعہ کے لیے آ جاؤ، اور فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، کاروبار کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ یہاں پر جمعہ کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے اندر جمعہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو سب سے افضل دن تھا جمعہ کا وہ عطا فرمایا، اور جمعہ کے دن کی عبادت، جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اور خطیب کے خطبہ کے شروع کرنے سے پہلے ہم مسجد کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں۔ سورۃ المنافقون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ یہ آپ کو اللہ کے رسول کہتے تو ہیں، اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ صرف زبانی آپ کو رسول مانتے ہیں، دل سے آپ کو رسول نہیں مانتے، اور یہ ایمان کو ایک ڈھال بناتے ہیں، یعنی حملوں سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے ایک ڈھال بناتے ہیں تاکہ مسلمان بھی ان کو مسلمان سمجھے، اور وہ فائدے جو مسلمانوں کو حاصل ہے وہ ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ یہ اسلام کو، ایمان کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں، تو یہ سر ہلاتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ ان پر آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا برابر، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، وہ ان کے لیے برابر ہے۔ کیوں کہ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سورہ توبہ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ غریب، ان پر خرچ نہ کرو، منع کرتے ہیں۔ فرمایا للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، تم اگر کسی غریب پر خرچ نہیں کرو گے تو کیا وہ بھوکا مر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ اپنے خزانوں سے اس کو عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ یہ منافقین کہتے ہیں، نعوذ باللہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عزت والا نہیں سمجھتے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے، عزت تو ہے ہی اللہ کے رسول کے لیے، عزت تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے، لیکن منافقین کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ سورہ تغابن، تغابن کہتے ہیں ہار جیت کے فیصلے کا دن، یہاں قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا، اللہ عرش پر مستوی ہو، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ثم استوى علی العرش، قرآن مجید میں 7 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں یہ فرما دیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور یہی عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے
یہ قرآن اور حدیث کے دلائل پر مشتمل مبنی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی قدرت وہ ہر جگہ پر ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود کائنات کے اندر سمایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ کے علم سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سینکڑوں اور بلکہ ہزاروں دلائل اس بات پر موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں، فرمایا ان کے اندر تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بیوی اولاد جب یہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو یہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ انسان کی اولاد یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور مال بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان دونوں کے معاملے میں خبردار رہیں، چوکنے رہے، اور اپنے آپ کو امتحان میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے جا کے کیا جواب دینا ہے۔ سورہ طلاق، جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس میں طلاق کے کافی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا کچھ طلاق کے مسائل سورہ بقرہ میں ہیں، اور کچھ جو ہے سورہ طلاق کے اندر بتائے گئے۔ اس کی عدت کے حوالے سے وہ خواتین کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ ماہواری کا سلسلہ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ طلاق کی عدت کے دوران عورتوں کو اپنے گھروں میں رکھو، اور ان کے خرچے کا خیال رکھو، ان کو تنگ نہ کرو، اور اگر وہ حاملہ ہوں طلاق کے بعد جب تک ان کی ولادت نہیں ہوتی ان کے اخراجات تم برداشت کرو۔ اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تب ان کا خرچہ ان کو دو۔ یہ ساری چیزیں اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور آخری سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یعنی صرف ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کرنی، بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ان کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ فرمایا جہنم اتنی سخت ہے، لوگ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے، سخت دل فرشتے اس کے دربان ہیں۔ اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے توبۃ نصوحا کرو۔ توبۃ نصوحا کیسی ہوتی ہے کہ جس کے بعد دوبارہ انسان گناہوں کی طرف نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسے لوگ ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔